بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كصيام الدهر، رواه مسلم وابو داود۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم أتبعه ستا، اس آدمی نے رمضان کے روزے کو مکمل کیا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قصیام دہر 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس روایت کو امام ابو داؤد، امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے روزہ ختم ہو جانے کے بعد ہمیں اور آپ کو شوال کے 6 روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان 6 روزے کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پہ شوال کے ان 6 روزوں کے اندر بھی لوگوں نے مغالطہ کیا ہے، لوگوں نے جہالت و نادانی کی بنیاد پر اس کے اندر بھی بہت سارے غلط رسم و رواج کو داخل کر دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزہ تسلسل کے ساتھ رکھنا نہایت ضروری ہے، بغیر تسلسل کے ساتھ رکھیں گے تو یہ روزہ نہیں مانا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوال کا روزہ جو رکھنا چاہتے ہیں عید کے بعد، یعنی باسی عید کو 1 روزہ پہلے رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد آگے پیچھے کر کے شوال رکھ لیں، یہ بھی عقیدہ فاسد ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آگے باسی اس کو رکھے نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شوال کے مہینہ میں 6 روزے جس طرح سے بھی چاہے وہ رکھ سکتا ہے، ایک آج رکھا، ایک کل رکھا، ایک آج رکھا کل رکھا، یعنی 6 روزے کو مکمل کرنا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی باسی عید کو 1 روزہ رکھ لے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں رجب شوال کا 6 روزہ رکھنا ہے، آج نہیں رکھے گا تو روزہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ 4 دن کے بعد سے بھی 6 روزے کا اہتمام کر سکتے، چاہے تو آپ تسلسل کے ساتھ اور چاہے تو ایک چھوڑ کر ایک رکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری سہولیات آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یعنی شوال کے 6 روزے اپنی سہولت کے اعتبار سے شوال کے مہینہ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعتیں نہیں ہیں۔ اور جو لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر رسم کو گڑھ لیا ایسا ویسا، وہ ساری باتیں غلط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض ہمارے ایسے بھی احباب ہیں جو شش عید بھی مناتے ہیں، یعنی 6 روزہ ختم ہو جانے کے بعد وہ عید الفطر کی طرح سے عید کی خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ 6 روزہ ختم ہو جانے کے بعد کوئی عید نہیں، کوئی تہوار نہیں، اور نہ کسی ایسے خوشی کا اظہار کرنا جس طرح سے خوشی لوگ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں اظہار کرتے ہیں، ایسا جائز نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ 6 روزہ جنہوں نے رکھا ہوگا انہیں خوشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب فرمائے گا۔ اس کی مناسبت سے کسی طرح کی الگ سے عید یا تہوار کے نام پر خوشیاں منانا یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شوال مکرم کے 6 روزہ سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔